علی جو ہے وہ بیمار ہے. آپ نے جناب عمر بن خطاب کو بلایا, جناب عثمان کو بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگری یار تھے نا, بے شک بے شک. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو جگری یار ہوتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں چلتے, وہ سب اکٹھے ہو کے چلتے ہیں. بے شک بے شک. بھئی ہم 4 دوست میں ایک بیمار ہو جائے تو وہ 3 جو ہیں وہ اکیلے اکیلے پتہ لینے نہیں جاتے, وہ سب کو فون کرے گا کہ آؤ یار وہ دوست بیمار ہے, آؤ اکٹھے یار پروگرام بناؤ کس ٹائم جانے ہیں. اب ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر چلیں. اسی طرح جناب ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بڑے ہیں سب سے. آپ نے عمر کو بھی بلایا, عثمان کو بھی بلایا, کہا کہ علی جو ہے وہ بیمار ہے, اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے. تو سب نے کہا, مل کر دوستوں نے کہا کہ بھی چلتے. اب جناب ابوبکر صدیق ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, آ رہے ہیں علی کے دروازے میں. سبحان اللہ. اور علی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ صحت عطا فرمائی, آپ کی بیماری میں بہتری آ گئی. تو دروازے پہ دستک دی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو جگری دوستوں کو دیکھ کر انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی, خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو فوراً دروازہ کھولا اور کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا. ملے ان کو, بٹھایا. بٹھانے کے بعد کو پتہ ہے نا, مہمان جب آتا ہے تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پینا پیش کیا جائے. اب ہماری طرح تو ان لوگوں کے گھر نہیں تھے نا کہ فریج ہے اس کے اندر ایک ایٹم نیچے پڑی ہے, ایک اوپر پڑی ہے, 5-7 ایٹمیں پڑی ہیں, تو وہ جناب والا ہم نکال کر 1000 نعمتیں اللہ کی پڑی ہیں تو ان میں سے نکال کر نہیں. ان کے ہاں تو ایک آدھی چیز ہوتی تھی, کہیں کھجور مل گئی, کہیں شہد مل گیا, کبھی کہیں دودھ مل گیا, کہیں جاؤ کی روٹی مل گئی. ان کے ہاں تو اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا, فوراً اندر گئے, تلاش کیا کچھ کھانے پینے کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ جناب والا ایک پلیٹ ہے سفید رنگ کی, اس کے اندر تھوڑا سا شہد ہے, اور اس سفید پلیٹ کے اندر جو شہد ہے اس کے اندر بھی ایک کالا سا بال جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, کالا سا بال پڑا ہوا ہے. یہ واقعہ کچھ دوستوں نے سنا ہے, لیکن میں پھر سے سنا رہا ہوں جمعے کی اجتماع میں, جو دوست نہیں آتے ان کو بھی پتہ چلے. وہ سفید پلیٹ ہے, تھوڑا سا شہد ہے, اور اس کے اندر بھی ایک کالا بال ہے. یہ روح البیان کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا. تو آپ نے وہ پلیٹ پکڑی, تھوڑا سا شہد ہے, بال بھی ہے, وہ لائے اور لا کر سامنے رکھ دیا. لا کر کیا کیا سامنے رکھ دیا. اب وہ لوگ ایسے تھے نا کہ اگر جسم کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ ملتا نا تو وہ پھر اپنی روح کو اللہ کے ذکر سے تازہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنی روح کو اللہ کی یاد سے تازہ, اپنے محبوب کی باتوں سے اپنی روح کو تازہ کر لیتے. اگر جسم کی غذا نہ ہوتی تو اب جناب ابوبکر نے دیکھا, انہوں نے کہا, وہ سمجھ گئے نا کہ اتنا ہی شہد ہے, چلے پھر ایسا کوئی تذکرہ کرتے ہیں کہ جسمانی بھوک کی شدت ہی محسوس نہ ہو, جسمانی بھوک کی شدت ہی محسوس نہ ہو, اور روح کو ایسی غذا مل جائے کہ روح جو ہے وہ جوان ہو جائے, توانا ہو جائے. تو آپ نے فوراً فرمایا, آپ کہنے لگے بھائی دوستو بات سنو, بات یہ ہے کہ ہم یہ شہد کھانے سے پہلے اگر کوئی گفتگو کر لیں کتنا ہی اچھا ہو جائے. کوئی گفتگو کریں تو کتنی اچھی بات ہے. تو سب نے کہا کہ اے ابو بکر آپ ہی سب سے بڑے ہیں, تو پھر گفتگو کا آغاز آپ ہی فرمائیں. گفتگو کا آغاز آپ ہی فرمائیے.
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے گا ہم 4 دوست بیٹھے تو ہمیں دنیا داری کی خبروں کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں آتی. بیکار قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں، بے حیا فحاشی و یادی کی باتیں، ٹھٹھا مزاق، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. لیکن وہ 4 یار جن کو حق 4 یار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حق 4 یار کہا جاتا ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو کیسی ہوتی ہے اس کو سنیے گا. جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ بھائی سنو، یہ جو پلیٹ تمہیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شہد اس کے اندر نظر آ رہا ہے اور ایک بال نظر آ رہا ہے. سنو، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دین اور اسلام جو ہے نا وہ اس چمکتی ہوئی پلیٹ سے بھی زیادہ نور والا ہے. سبحان اللہ. اس چمکتی ہوئی پلیٹ سے بھی زیادہ نور والا ہے جو اللہ کا دین اور اسلام ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤں ایسی گفتگو کہ آپ کہاں سے بات شروع کر دی؟ پلیٹ کو دیکھا کہ وہ سفید ہے، کہا کہ یہ پلیٹ چمک رہی ہے، لیکن اللہ کا دین اس سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے. اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا شہد، یہ شہد کی مٹھاس تم جانتے ہو، لیکن اس سے زیادہ جو مٹھاس جس چیز کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. میں اللہ کے ذکر میں اس شہد سے بھی زیادہ مٹھاس ہے. گویا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لوگوں، جسم کی مٹھاس، جسم کی لذت کو تو حاصل کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی لذت کو بھی اللہ کے ذکر سے حاصل کیا. اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ بال جو نظر آ رہا ہے تمہیں، بلیک سا کالا سا بال جو نظر آ رہا ہے اس پلیٹ کی شہد کے اندر، فرمایا کہ جو شریعت ہے جس کو میرا سونا نبی لے کر آیا، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان کا معاملہ اس بال سے بھی زیادہ نازک ہے. کیا مطلب کہنے کا کہ بھائی ہر بندہ شریعت میں اس کے احکامات میں کود نہ پڑے. اگر نہیں مسئلے کی سمجھ آتی تو جاؤ پھر جا کر ان لوگوں سے پوچھو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا. ایسے ہی ہر بندہ نا اس کے اندر کودتا پھرے، یہاں جی مجھے بھی پتا ہے دین کا، مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جو صاحب علم ہے اس سے جا کر پوچھو یہ ابو بکر صدیق پیغام دے رہے ہیں. یہ آپ کی گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی خوبصورت آپ فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو پلیٹ چمک رہی ہے نا اس سے زیادہ تو روشن اور نورانی جو ہے وہ اللہ کی جنت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی کیا ہے؟ اب گفتگو کی ترتیب کو دیکھیے گا. جناب ابو بکر نے اسلام کا میں نے ذکر کیا اور عمر جو ہے وہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں. ترتیب سے پتہ چلے اسلام پہلے ہوگا تو پھر جنت کی لذت حاصل ہوگی، وگرنہ جنت کی لذت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے ابو بکر نے پہلے اسلام کی بات کی اور اسلام کے بعد پھر جو بندہ مومن کو اللہ کی طرف سے انعام ملنا ہے وہ سب سے بڑا انعام جنت ہے. عمر کہنے لگے کہ یہ چمکتی ہوئی پلیٹ سے زیادہ تو چمکنے والی جنت ہے اور اس پلیٹ کے اندر شہد ہے، اس کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس تو جنت کی نعمتوں کے اندر ہے. سبحان اللہ. جو جنت میں انسان کو نعمتیں میسر ہوں گی ان کی مٹھاس اس سے بھی زیادہ ہے. بتایا کیا جا رہا ہے؟ عمر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یہ شہد کی مٹھاس تو ہے ہی ہے، لیکن اپنی حقیقی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بناتے رہو. حقیقی مٹھاس تو جنت کی نعمتوں کے اندر ہے. سبحان اللہ. اور
پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر سے کیا فرمایا؟ کہا کہ بھائی دوستو، یہ بال جو باریک سا نظر آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ باریک کل قیامت کے دن پل صراط ہو، پل صراط ہو، جس سے گزر کر بندہ مومن کو جانا پڑے گا۔ پہلے پل صراط سے گزرے گا، پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا، تو پھر جنت کی نعمتیں اس کو میسر ہوں گی۔ دو دوستوں کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد تیسرا یار عثمان بولا، کہا کہ بھائی یہ پلیٹ جو چمک رہی ہے، جو پلیٹ کیا ہے، چمک رہی ہے نا، اس کی نورانیت سے زیادہ تو جو نور والی چیز ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ظاہری چمک کو نہ دیکھو، یہ پلیٹ کی چمک تمہیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح کائنات میں اور بھی تمہیں چمکیں نظر آتی ہیں، وہ ساری چمک ایک طرف ہے، لیکن جو قرآن کی چمک ہے، اس کی نورانیت ہے، اس جیسی کوئی چیز کائنات میں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن روشن ہے، چمکنے والا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اور فرمایا کہ جو شہد کی مٹھاس ہے نا، اس مٹھاس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے اندر نظر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کو دیکھیں، گفتگو دیکھیں یاروں کی کیسے، کوئی اسلام کی بات کر رہا ہے، کوئی جنت کی بات کر رہا ہے، کوئی اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا علی بولے، جو سب سے آخر میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہی کلام کی گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ پلیٹ جو چمک رہی ہے نا، اس کی چمک ایک طرف، لیکن جو میرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ نورانی ہے جو میرے گھر میں مہمان ہے۔ میں یہ واقعہ سنا کر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آل رسول اور صحابہ رسول میں پیار کتنا ہے، ان میں محبت کتنی ہے، اور ہر چار یار جو ہیں ان کے اندر آپس میں کس قدر پیار اور محبت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرما رہے ہیں، کہا کہ یہ پلیٹ ایک طرف ہو، اس کی چمک اپنی جگہ پہ، لیکن جو میرے گھر میں آئے ہوئے مہمان ہیں ان کی چمک اور ان کی نورانیت جو ہے اس جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کیا کہا کہ یہ جو شہد جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی لذت ہے، لیکن یاد رکھنا دنیا والوں، اس شہد کی مٹھاس اور لذت اپنی جگہ پہ، جو لذت اور مٹھاس میرے دوستوں کی گفتگو میں ہے وہ اس شہد کے اندر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو میرے دوستوں کی گفتگو میں، جو ابو بکر کی گفتگو میں مٹھاس ہے، جو عمر کی گفتگو میں، جو عثمان کی گفتگو میں مٹھاس ہے، وہ اس شہد کے اندر بھی مٹھاس نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے مولا علی کی جو ہے پیغام ہمیں دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، تیسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو بہت باریک نظر آ رہے ہیں تمہیں نا، لوگوں یاد رکھنا یہ میرے دوست جو ہے نا، ان کا دل جو ہے اس بال سے بھی زیادہ نازک اور باریک ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ کوئی ان کا دل توڑے گا، بہت نازک ہے یہ، اگر کسی نے دل توڑ دیا نا تو اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ گفتگو کا انداز ہے دوستوں کا جب بیٹھتے ہیں، تو ہم بیٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں سوائے ادھر ادھر کی دنیا کی باتوں کے اور کچھ نہیں۔
تو پیغام ہمیں چاروں دوستوں کی گفتگو سے کیا مل گیا؟ پیغام یہ ملا کہ اسلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے تو جنت ہے، جنت ہے تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے تو پھر قرآن بھی ہے، پھر قرآن کی تلاوت سے لذت بھی ہے، اور جب قرآن کی تلاوت سے لذت بھی ملے گی تو جب ہم پڑھتے جائیں گے قرآن کو تو قرآن یہ کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اے لوگو یاد رکھنا، میں نے اپنے محبوب کے ہر یار سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ماشاء محبوب کے اللہ، ہر یار سے میں نے کیا کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو اس قرآن کو پڑھے گا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، اس کو ابو بکر کے ذکر سے لذت آئے گی، اس کو عمر کے ذکر سے سرور ملے گا، عثمان کے ذکر سے اس کے دل کو چاشنی ملے گی، اور مولا پاک کے ذکر سے اس کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔